انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فلاں جگہ پر فلاں بس کو حادثہ، اتنے مسافر ہلاک ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے۔ فلاں جگہ پر فلاں کمپنی کے بس کو حادثہ، اتنے ہلاک ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے۔ فلاں جگہ پر کوسٹر دریا برد ہو گئی، اتنے مسافر ہلاک ہو گئے۔ اور فلاں جگہ پر مسافر کار کو حادثہ، اتنے مسافر جان سے گئے۔ یار یہ کیا ہے؟ یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ دنیا کے کسی روٹ کے اوپر اتنے حادثے نہیں ہوتے ہیں۔ مانا کہ یہ شاہراہ ہے ریشم جو کہ قراقرم ہائی وے ہے، یہ زگزیگ ہے، یہ خطرناک ہے۔ خطرناک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حادثے ہوتے رہیں۔ خطرناک راستہ اگر ہے، لانگ راستہ ہے، تو اسی حساب سے ٹرانسپورٹیشن نظام ہونا چاہیے نا۔ اب اتنی ہم گلگت بلتستان والوں کی اتنی جانیں چلی جاتی ہیں، بس اس کو حادثہ کہہ دیا، جی حادثہ ہو گیا۔ اب جا کر کے ان گھروں میں جا کر دیکھیں جن چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ایک دم کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ مٹی کے نیچے ہو گیا، کسی جوان خاتون کا شوہر، اس کا سہاگ غائب ہو گیا، مٹی کے نیچے چلا گیا، کسی بوڑھے ماں باپ کا لخت جگر اچانک سے کٹ کر چلا گیا، کسی لاپرواہی کی وجہ سے، کسی غیر دانش مندی کی وجہ سے، کسی مستی کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے حادثہ ہو گیا۔ اس کے اندر ہماری اپنی انسانوں کی غلطی، لاپرواہی اور مستی کے علاوہ کچھ بھی شامل نہیں ہے۔ یہاں اس شاہراہ پر کہیں پر کوئی جن، کوئی آفت، کوئی ایلین تو نہیں بیٹھا ہے کہ جو دھکا مارتا ہے بسوں کو، گاڑیوں کو دھکا مارتا ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا وہی نظام ہے جو ہمارا ہر جگہ ہے، غلط نظام ہے کہ ہم کوئی چیک نہیں رکھتے ہیں، ہم کوئی اس کے اندر اس کو لک آفٹر نہیں کرتے ہیں، ہم اس چیز کو اوورسی نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی گاڑی آ گئی، جی چلنی شروع ہو گئی روڈ کے اوپر سواری لے کر، اچھا اس کو جو وہ ملتا ہے، روڈ پرمٹ ملتا ہے، وہ تو ملتا ہے، وہ دینے والے دے دیتے ہیں، لینے والے لے لیتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا دنیا بھر میں 90% سے زیادہ یہ جو ٹریفک حادثات ہوتے ہیں وہ ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ڈرائیور اسی گاڑی کا ہو یا اگلی گاڑی سے مخالف سمت سے آنے والا ہو، کسی ایک کی غلطی ہو جاتی ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے اور جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جینیٹکلی مستی والے لوگ ہیں، ہم پاکستانی لوگ، ہم مستی ہمارے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہم آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، قانون کو، اصول کو، رول کو ہم ضرور جانتے ہیں، لیکن اس کو ہم اڈاپٹ کبھی نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل ہم جان کر بھی اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں بس آگے نکل جانے کی مستی کھائی جاتی ہے اور ہم آگے نکلنے کی کوشش میں ہم مر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو اوور سپیڈنگ ہے نا، اوور سپیڈنگ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اوورٹیک کر کے آگے نکلنا، جلدی آگے نکلنا، یہ مسئلہ ہے۔ پھر اپنی لین چھوڑ دینا، موڑ میں، خاص کر کے موڑ میں سب لوگ اپنی لین چھوڑ دیتے ہیں کہ گویا وہ اکیلا آدمی، اس کے لیے یہ روڈ بنائی گئی ہے، وہ اکیلا ہی چلتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے میں اکیلا چلتا ہوں، حادثہ ہو جاتا ہے، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اس دوران میں ڈرائیور کی بھی جان چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ غلطی ڈرائیور اکیلے کی نہیں ہے، بیچارے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہے، یہاں پر اس کے پیچھے جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے اس کا ہے، جو ہمارا ٹریفک کا نظام ہے اس کا ہے۔ میں نے پوچھا کہ 22 سال ہمارے نیٹکو کے اندر، وہ وہاں سے ریٹائر ہوا ہے، ایک ہمارے سینئر ڈرائیور ہے، میں نے اس سے پوچھا کل کہ بھائی آپ کے اتنے عرصے کے دوران میں آپ ڈرائیور حضرات کو کوئی ٹریننگ دی گئی، کسی وقت میں آپ کو جناب والا کوئی ریفریشر کورس آپ کا کرایا گیا،
کوئی آپ کی کلاس لی گئی کہ نئے تقاضوں کے مطابق گاڑی کو کس طرح سے چلانی ہے؟ اس نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے کسی دوسرے سے بھی پوچھا کہ آپ کی کوئی ٹریننگ ہو گئی؟ اس نے کوئی 15 سال تک گاڑی کو ڈرائیو کیا اسی روٹ کے اوپر۔ اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی ٹریننگ شیننگ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، بس جی ہم ڈرائیور لوگ ہیں، ہم چلاتے ہیں گاڑی کو۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ کمپنیاں اپنے ڈرائیوروں کو وقت کے حساب سے، وقت کے تقاضے کے حساب سے ان کو گائیڈ نہیں کرتی ہیں، ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں لیتی ہیں، ان کو کھلی چھوٹ ہے، بس وہ ڈرائیور اس کی تنخواہ ملتی ہے، آپ اس کی مرضی ہے کہ وہ سواریوں کی جان بچاتا ہے کہ نہیں، سب کی جان لے لیتا ہے۔ اور یہ جو نیٹکو ہے، ہمارا نیٹکو کا ادارہ ہے، یہ سرکاری جو ادارہ ہے، اس میں دو ڈرائیور ہوتے ہیں، ہر گاڑی کے لیے 2 ڈرائیور اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو وہ آدھا سفر ایک طے کرتا ہے تو آدھا سفر دوسرا کرتا ہے، تو یہ اس میں آسانی ہوتی ہے ڈرائیور کے لیے۔ باقی میں نے جہاں تک دیکھا ہے، اور لوگ آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ کمپنیوں کے اندر اکثر ایک ڈرائیور ڈرائیو کرتا ہے، اور اسی ڈرائیور نے مجھے یہ بھی کہا کہ یہ بھی بتا دیا کہ صبح میں جانا، صبح کے ٹائم میں ڈرائیو کرنے کے بعد، رات بھر گاڑی چلانے کے بعد صبح کے ٹائم میں آٹومیٹکلی ڈرائیور کو نیند آ جاتی ہے، نیند کھائی جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایسے میں حادثہ ضرور ہوتا ہے، ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ میں خود گیا ہوں پرائیویٹ کمپنی کے بس کے اندر، ایک ڈرائیور یہاں سے پنڈی، وہی ایک ڈرائیور کسی اور کمپنی کا، پھر وہی ایک ڈرائیور لے کر کے یہاں گلگت پہنچا دیا ہے۔ تو حادثہ تو ہوگا، اور یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس کو ریز کرنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو ریز کرنا چاہیے، متعلقہ ادارے اس کو دیکھیں، اس کو چیک کریں کہ کس طرح کے ڈرائیور رکھتی ہیں کمپنیاں اور کیسے ڈرائیو کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں، اور دیگر جو اتھارٹیٹیو لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرف آپ توجہ مبذول کریں، آپ یتیموں کی تعداد نہ بڑھائیں، آپ بیواؤں کی تعداد نہ بڑھائیں۔ آپ ایک کمانے والا ہوتا ہے، اس کی جان جائے گی تو آپ پیچھے بھوکوں کی تعداد نہ بڑھائیں۔ آپ کوئی اس زمانے کے حساب سے کوئی لائے عمل طے کریں کہ یہ حادثات نہ ہوں، آپ روکیں، آپ روک سکتے ہیں۔ 20 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں سویلائزڈ کنٹریز کے اندر، ڈرائیور گاڑی اور گاڑی کے درمیان 20 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں، کوئی ہارن نہیں بجاتے ہیں، کوئی ٹانٹا نہیں کراتے ہیں، کوئی جو ہے نا غصہ نہیں آتا ہے۔ یہ سب کچھ بیماریاں ہمارے یہاں پر ہیں، تو قانون کو عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیے، اور ہم سب کو اس کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے۔ لاشیاں اٹھاتے ہیں، بس یہ حادثہ ہو گیا، بس جی ہائے ہو گیا، 2-4 دن کے لیے، پھر خاموشی، پھر حادثہ ہو گیا، پھر ہائے ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہوتا یار، کام کرنا چاہیے، بحثیت قوم کام کریں آپ۔ تو یہ بہت دکھ ہو گیا اس کے اوپر۔ اللہ سے امید ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو، ایسی کوئی بری خبر پھر سے نہ آئے، اور ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں، ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں، وہ چیک رکھیں اپنے ڈرائیوروں کے اوپر کہ وہ کیسے ڈرائیو کرتے ہیں گاڑی کو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔